سورۃ الرحمن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. الرحمن علم القرآن، بڑا ہی مہربان رحمان جس نے یہ قرآن سکھایا. کس کو سکھایا؟ سب سے پہلے جبریل کو، اور پھر جبریل کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ کرام کو، اور پھر اس کے بعد نسل در نسل اللہ نے آج ہمیں بھی یہ سعادت بخشی اور ہمیں بھی اس کو سیکھنے کا موقع عطا کیا. تو یہ رحمان کی خاص رحمت ہے. یہ سورت نعمتوں کو شمار کرنے کے لیے آئی ہے جو اللہ نے اپنے بندوں پر انعام فرمائی ہے. تو سب سے پہلے اللہ نے اس نعمت کو بیان کیا جو سب سے بڑی اور سب سے زیادہ نفع دینے والی اور انجام کے اعتبار سے سب سے زیادہ عظیم ہے، بہترین ہے، اور وہ قرآن کی تعلیم کی نعمت ہے. ہم دنیا کی باقی نعمتوں کی طرف بھاگتے دوڑتے رہتے ہیں، قرآن ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے اور ہم پرواہ نہیں کرتے. تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس پر نعمتیں تمام ہوں، اسے قرآن کی طرف توجہ کرنا چاہیے اور اس کو سیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ رحمان کا سکھایا ہوا ہے. رحمان کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ بندوں کو قرآن کی تعلیم دے، اور اس نے اس کا بندوبست بھی کر دیا. اور الحمدللہ آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ جہاں سیکھنے والے اور سکھانے والے موجود ہیں. صرف آپ کی اپنی نیت اور ارادہ اور آپ کا شوق ہونا چاہیے کہ آپ اپنے حالات اور اپنی ذمہ داریوں کے مطابق قرآن کی تعلیم حاصل کر سکیں. یعنی جیسے ویک ڈیز میں بھی ہیں، ویکینڈ پہ بھی ہیں، انگلش میں بھی ہیں، اردو میں بھی ہیں، بچوں کے لیے بھی ہیں، بڑوں کے لیے بھی ہیں. آپ دیکھیے کہ آپ کو کیا سوٹ کرتا ہے، آپ تلاش کیجئے کہ آپ کا وقت کہاں زیادہ بہتر گزر سکتا ہے. لیکن دنیا سے ایسے نہ جائیے کہ آپ کو قرآن سمجھ میں نہ آئے. قرآن ہی قبر میں خوبصورت شخص کی شکل میں آپ کا دوست ہوگا اگر آج آپ نے اس کو اپنا دوست بنا لیا. اور اسی پر دونوں جہانوں کی خوش بختی کا مدار ہے. اس نعمت کے بعد تخلیق کی نعمت کا ذکر کیا. خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا. یعنی خود ہمارا وجود بھی ایک نعمت ہے ہمارے لیے کہ ہم ایگزسٹ کرتے ہیں تو یہ نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن خلق سے پہلے بھی علم پہلے، خلق بعد میں. پھر علمہ البیان، پھر اسے بات کرنا سکھایا، یعنی بولنا سکھایا. تو کیا ہم اللہ کا کلام نہیں بولیں گے؟ یعنی اللہ نے اگر ہمیں بولنا سکھایا تو ہم دنیا بھر کی باتیں کرتے رہیں گے اور اللہ کی بات نہیں کریں گے، اس کو نہیں پڑھیں گے، اس زبان سے ادا نہیں کریں گے، اس کو صحیح مخارج کے ساتھ صحیح طریقے سے. اب انشاءاللہ آپ کے لیے تجوید کے کورسز بھی شروع ہونے والے ہیں، ان کی بھی ڈیٹیلز معلوم کیجیے تاکہ اس کو صحیح طور پر پڑھنا آتا ہو آپ کو. یعنی ہم انگریزی تو پرفیکٹ لہجے میں بولیں اور اس کے لیے پریکٹس بھی کرتے رہیں، اور اگر نہ بولنی آتی ہو تو شرمندگی محسوس کریں. لیکن اللہ کا کلام، اللہ کی زبان اگر نہیں صحیح طور پر ادائیگی آتی تو ہمیں کوئی شرمندگی بھی نہ ہو اور اس کا احساس ہی نہ ہو. لیکن شرمندگی اس حد تک نہ بڑھے کہ آپ پڑھنے سے ہی رک جائیں، کیونکہ بہت سے لوگ اس لیے نہیں پڑھتے کہ انہیں پڑھنا نہیں آتا. تو نہیں آتا اسی لیے تو پڑھتے ہیں تاکہ پڑھنا آ جائے. تو آپ کی عمر کوئی بھی ہو، آپ کی مصروفیت کچھ بھی ہو، کچھ نہ کچھ حصہ لاک کر لیں کہ یہ تو میرا قرآن کا حصہ ہے. حتیٰ کہ روزانہ پڑھنے کا بھی. آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کو جو سجیسٹ کیا تھا وہ مہینے میں ایک قرآن ختم کرنا تھا. تو ہم سب کا بھی مہینے میں ایک تو ہونا چاہیے، لیکن اگر ایک نہیں ہوتا تو کم از کم 2 مہینے میں تو ایک ہو جانا چاہیے. آدھا جز تو روز پڑھنے والے ہوں. صحابہ کرام تو 7 دن میں ختم کر لیتے تھے اور بعض 3 دن میں ختم کر لیتے تھے. لیکن چونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں، بھئی وہ ٹائم کہاں ہے، کہاں لگ رہا ہے، کیا وہ اس سے بھی زیادہ اہم کام میں لگ رہا ہے؟ تو اس لیے کچھ نہ کچھ وقت ویک ڈیز میں، ویکینڈ پہ، دن میں، رات میں، گھر میں، آن لائن،
آن کیمپس، آن سائٹ، جہاں بھی ٹیچر ملے، جہاں بھی موقع ملے، جہاں بھی سہولت ہو، اپنا وقت اس کے لیے تو لازمی نکالنا ہے. اس کی تو نیت کر لینی چاہیے کہ یہ قرآن صرف رمضان کی حد تک نہ ہو بلکہ بعد میں بھی، اور اس کی تعلیم حاصل کرے. یاد رکھیے یہاں جو بات کی جا رہی ہے نا، علم القرآن، یہ تعلیم کی بات ہو رہی ہے. یعنی اس کو سیکھیں، اس کو پڑھنا سیکھیں، اس کا معنی سیکھیں، اس کی تفسیر سیکھیں، اس میں تدبر سیکھیں، اس میں غور و فکر سیکھیں، اس کو حفظ کرنا سیکھیں. یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. پھر فرمایا سورج اور چاند ایک مقررہ حساب سے چل رہے ہیں، اور جڑی بوٹیاں اور درخت اسے سجدہ کر رہے ہیں. اس نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو بنا دی تاکہ تم تولنے میں زیادتی نہ کرو، اور وزن کو انصاف سے تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو. یعنی دوسروں کے ساتھ انصاف کرو، عدل سے کام لو، کیونکہ ناپ تول امانت ہے. ناپ تول میں کمی سے انسانوں کی دنیا بھی اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے. جیسے ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے. تو اسی طرح خرید و فروخت میں ملاوٹ سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی اصل چیز میں کمی کرنے کے مترادف ہے. اور زمین کو اس نے ساری مخلوق کے لیے بنایا، صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے. اس پہ سب کا حق ہے، اس لیے زمین کو سب کے جینے کے لیے چھوڑیں. اس کے ریسورسز کو اس طرح مس یوز نہ کریں کہ وہ رہنے کے قابل ہی نہ رہے. جس میں ہر طرح کے پھل ہیں اور کھجور کے درخت بھی جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں. اتنا پروٹیکٹڈ اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے تیار کرتے ہیں. اور اناج بھوسی والا اور خوشبودار پھول بھی. بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. والحب ذو العصف والریحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو یہاں ایک سوال بھی ہے، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنوں پر سورت رحمان پڑھی تو وہ تم سے بہتر جواب دینے والے تھے. جب میں اس آیت پر آتا فبأي آلاء ربكما تكذبان تو وہ جواب دیتے، لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. اے ہمارے رب، ہم تیری نعمتوں میں سے کسی چیز کو بھی نہیں جھٹلاتے، ساری تعریف تیرے لیے. اگر عربی میں جواب نہیں بھی آتا تو آپ اردو میں بھی دل میں کہہ سکتے، اللہ ہم کسی چیز کو نہیں جھٹلاتے، ہم ساری نعمتوں کا اقرار کرتے ہیں. خلق الانسان من صلصال کالفخار. اس نے انسان کو ٹھیکری کی طرح بجنے والی مٹی سے پیدا کیا. وخلق الجان من مارج من نار. اور جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا. فبأي آلاء ربكما تكذبان. پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کسی کو بھی نہیں. وہ دونوں مشرقوں کا بھی مالک ہے اور دونوں مغربوں کا بھی. پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مرج البحرین یلتقیان. اس نے دو دریا رواں کیے جو باہم ملتے ہیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ ہے، وہ اپنی حد سے تجاوز نہیں کرتے. یعنی دو مختلف رنگوں کے دریا اکٹھے ساتھ ساتھ بہ رہے ہوتے ہیں، اختلاف کے باوجود ساتھ چلتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے. پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں، دونوں کا اپنا اپنا فائدہ ہے. بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور سمندر میں جو جہاز پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں، یہ سب اسی کے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان. اس زمین پر موجود ہر چیز فنا ہونے والی ہے، سب ختم ہو جائے گا. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. اور آپ کے رب کا چہرہ ہی باقی رہ جائے گا. بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آسمانوں اور زمین میں جو مخلوق بھی موجود ہے سب اسی سے اپنی حاجات مانگتے ہیں. وہ ہر روز ایک نئی شان میں ہے. اللہ ہر روز ایک نئی شان میں ہے. وہ گناہ معاف کرتا ہے، پریشانیاں دور کرتا ہے، کچھ لوگوں کا مقام اونچا کرتا ہے اور کچھ اونچوں کو نیچے گرا دیتا ہے. ہر روز وہ اپنی مخلوقات کے شکوے سنتا ہے. زمین اور آسمان والے اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. اسی نے زندگی بخشی، وہی موت دیتا ہے، وہی پالتا ہے اور وہی فریاد رسی کرتا ہے. ہر روز اللہ تعالیٰ کی تجلیات مختلف طرح کی ہوتی ہیں، اس لیے انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. جو لوگ اللہ کو پہچانتے ہیں وہ صرف اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں. جو صبح کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا، جب شام کرتے ہیں تو بھی اسی کو پیش نظر رکھتے ہیں کہ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. وہ اپنے عام اوقات میں اللہ کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں
اور اسی سے امیدیں رکھتے ہیں دعاؤں کی قبولیت کی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سارے کا سارا اختیار کسی اور کے ہاتھ میں ہے، ان کا اپنا اختیار کچھ نہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اے دونوں جماعتوں، ہم عنقریب تمہارے لیے فارغ ہوں گے. یہ ایک طرح سے ڈانٹ ہے، یعنی تمہارے حساب کے لیے. پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو، تم انتہائی زور کے بغیر نہیں نکل سکو گے. پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تم پر آگ کے شعلے اور سخت گرم دھواں چھوڑ دیا جائے گا، پھر تم اپنا بچاؤ نہ کر سکو گے. پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. جس وقت آسمان پھٹ جائے گا تو تلچھٹ کی طرح سرخ ہو جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اس دن کسی انسان یا جن سے اس کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا اور کیوں کیا تھا. پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مجرم اپنے چہروں کے نشانوں سے ہی پہچان لیے جائیں گے، تو ان کی پیشانی کے بالوں اور قدموں کو پکڑ لیا جائے گا، اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی. کہاں بھاگ کے جائیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، اور انہیں کہا جائے گا یہ ہے وہ دوزخ جسے مجرم جھٹلاتے تھے. اس جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ چکر لگائیں گے، یعنی جب پیاس لگے گی تو پانی کی طرف دوڑیں گے، ابلتا ہوا پانی ملے گا، پھر وہاں نہ کھڑے ہو سکیں گے، دوبارہ جہنم کی طرف آ جائیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اس کے لیے 2 باغ ہوں گے. اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی. یہ ایسا نہیں جیسے شیر سے ڈرتا ہے انسان، نہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے ڈر سے نافرمانیوں سے رک جانا اور اللہ کے ڈر سے اطاعت کرنا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، وہ دونوں باغ لمبی لمبی اور بڑی بڑی شاخوں والے ہوں گے، کیا حسن ہوگا ان کا. پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ان دونوں باغوں میں 2 چشمے جاری ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ان دونوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں ہوں گی. پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. جنتی لوگ ایسے بچھونوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے، اور ان دونوں باغوں کے پکے ہوئے پھل لٹک رہے ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ان باغوں میں نگاہ نیچی رکھنے والی عورتیں ہوں گی، نگاہ نیچی رکھنے والی، غض بصر کرنے والی، جنہیں اس سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوا تک نہ ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، وہ ایسے ہوں گے جیسے ہیرے اور مرجان. پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ تو ایک ضابطہ ہے، ایک اصول ہے جو نیک کے لیے بھی ہے، بد کے لیے بھی، کہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے، نیکی کا بدلہ نیکی ہی. بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور ان 2 باغوں کے علاوہ 2 باغ اور بھی ہوں گے. بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ دونوں گہرے سبز ہوں گے. بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ان دونوں میں 2 چشمے ہوں گے فوارے کی طرح ابلتے ہوئے. بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ان دونوں میں پھل، کھجوریں اور انار ہوں گے. بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ان دونوں میں خوب سیرت اور خوبصورت عورتیں ہوں گی. بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. وہ خوبصورت آنکھوں والی اور خیموں میں رکی رہنے والی ہوں گی. یہاں جنت کی عورتوں کی بھی خوبی یہ بتائی گئی کہ وہ خیموں میں رکی ہوئی ہوگی، ادھر ادھر گھومتی پھرتی نہیں ہوگی. بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، انہیں اس سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوا تک نہ ہوگا.
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جنتی لوگ سبز اور نفیس و نادر قالینوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے. بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آپ کا رب جو بڑی بزرگی اور عزت والا ہے اور اس کا نام بھی بڑا ہی بابرکت ہے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بہت بابرکت ہے آپ کے رب کا نام جو بزرگی اور عزت والا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ کا ذکر کرنے کے علاوہ جس کام کا بھی آغاز کرے یا ابتدا کرے اس میں بسم اللہ پڑھے. سورۃ الواقعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی قیامت واقع ہو جائے گی. اس سورت کا نام واقعہ رکھا گیا کہ لازمی پیش آنے والا واقعہ ہے اور اس کا واقع ہونا قریب ہے، اور اس میں جو سختیاں واقع ہوں گی وہ بھی بڑی شدید ہوں گی. لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ، تو اس کے وقوع کو کوئی جھٹلانے والا نہ ہوگا، پس کرنے والی، بلند کرنے والی ہوگی. اللہ اکبر. یعنی جب وہ سامنے آ جائے گی تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہم نہیں مانتے اس کو. اور دوسرے یہ کہ ہر چیز کے یہ معیار بدل دے گی، الٹ پلٹ کر دے گی. دنیا میں بلند مقام والوں کی پستی کا دن ہے جو اللہ کی نافرمانیوں میں بلندیاں حاصل کرتے رہے، اور پھر کچھ لوگوں کو قیامت کا دن جہنم کی طرف گرا دے گا اور کچھ لوگوں کو جنت کی طرف بلند کر دے گا. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بلند کر دے گا جو دنیا میں کم ترین خیال کیے جاتے تھے، اور کچھ لوگ پاؤں تلے روندے جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن متکبروں کو چیونٹیوں کی طرح پیش کیا جائے گا، گویا کہ ان کی شکلیں انسان جیسی ہوں گی اور ہر حقیر چیز ان سے بلند ہوگی. یعنی تکبر کرنے والے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے والے چیونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہوں گے، یہاں تک کہ وہ جہنم کے ایک ایسے قید خانے میں داخل ہو جائیں گے جس کا نام بلس ہوگا، اور لوگوں پر آگوں کی آگ چھائے گی. انہیں طینۃ الخبال پلایا جائے گا جو اہل جہنم کی پیپ ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور دور رہنے والے لوگ وہ ہیں جو زیادہ باتونی، بلا سوچے سمجھے، بغیر احتیاط کے بولنے والے اور تکبر کرنے والے ہیں. اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. جب زمین یکبارگی ہلا دی جائے گی اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے جیسے وہ پراگندہ غبار ہوں، اس وقت تم 3 گروہ بن جاؤ گے. تو حشر میں انسانوں کے 3 گروہ ہوں گے. کچھ لوگ عرش کے دائیں جانب ہوں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو آدم علیہ السلام کی دائیں جانب سے نکلے. انہیں ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور انہیں دائیں طرف لے جایا جائے گا. یہ اہل جنت کی اکثریت ہوں گے. کچھ لوگ عرش کے بائیں جانب ہوں گے. یہ آدم علیہ السلام کی بائیں جانب سے نکلے تھے. انہیں ان کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. انہیں بائیں جانب لے جایا جائے گا. یہ اہل جہنم کی اکثریت ہوں گے. اللہ ہمیں اس سے بچا لے. اور کچھ لوگ اللہ کے سامنے ہوں گے. یہ سبقت لے جانے والے، یہ دائیں ہاتھ والوں سے زیادہ خاص، زیادہ نصیب والے اور اللہ کے زیادہ مقرب ہوں گے. ان میں رسل،
انبیاء، صدیقین اور شہداء ہوں گے. وہ دائیں ہاتھ والوں سے کم تعداد میں ہوں گے. کچھ لوگ رحمان کے سائے تلے ہوں گے، خوش نصیب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جبکہ اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. نمبر 1 عادل حاکم، یعنی اللہ جس کو انصاف والی جگہ پہ بٹھائے اور وہ لوگوں کے درمیان عدل کرے. وہ نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں پرورش پائی، جوانی میں عبادت کرنے والے. ایسا شخص جس نے اللہ کو اکیلے میں یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، مسجد سے محبت کرتا ہے. وہ 2 آدمی جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. وہ شخص جسے کسی بلند مرتبہ خوبصورت عورت نے اپنی طرف بلایا اور اس نے جواب دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. وہ مرد اس کی طرف راغب نہ ہوا. اور وہ شخص جس نے اتنا پوشیدہ صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چل سکا کہ دائیں ہاتھ نے کتنا اور کیا دیا، ان گنت دیا. تو اس میں اگر آپ کے پاس بہت مال نہیں بھی نا تو آپ کیا کر سکتے ہیں، کوائنس اکٹھے کرتے رہیں، صدقہ باکس بنا لیں گھر میں، اور پھر آپ ان کو گنے بغیر اکٹھے لا کے ڈال دیں تو کیا ہوگا، ان گنت، بے حساب. اور خود بھی آپ کو نہیں پتا آپ نے کیا خرچ کیا اور کسی اور کو بھی نہ پتا چلے. پھر اسی طرح کچھ لوگ سونے کے ممبر پر ہوں گے، یعنی دائیں اور بائیں اور آگے والوں کے علاوہ کچھ اور لوگوں کی بڑی خاص شان ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجرین کے لیے قیامت کے دن سونے کے ممبر ہوں گے، وہ ان پر بیٹھیں گے اور ہر قسم کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے. انہیں اس دن کوئی گھبراہٹ ہی نہیں ہوگی. دنیا میں انہوں نے بہت گھبراہٹیں دیکھی اور بہت خوف میں وقت گزارا. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بہترین بندے وہ ہوں گے جو اچھے انداز میں ادائیگی کرتے ہیں، یعنی جو کچھ انہیں دینا ہوتا ہے بہترین انداز میں دیتے ہیں. قیامت کے دن بدترین لوگ کون ہوں گے؟ قیامت کے دن بدترین لوگ وہ ہوں گے جن کے شر سے ڈر کر لوگ ان سے ملنا چھوڑ دیں گے. اب دیکھیے خاندانوں میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کو اتنا تنگ کرتے ہیں، اتنا ذلیل کرتے ہیں کہ بالآخر لوگ کہتے ہیں کہ اب بس ہو گئی، اب ان کے سامنے نہ ہی آؤ. بعض اوقات بےہودہ مذاق کرتے ہیں، بعض اوقات نقلیں اتارتے ہیں، بعض اوقات تانے دیتے ہیں. ہم سب کو ایسی بری عادتوں اور برے اخلاق سے بچنا چاہیے، کیونکہ ایسے لوگ دنیا میں بھی بدترین ہیں تو قیامت کے دن بھی بدترین ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہماری ان عادتوں کو نکال دے ہمارے اندر سے کہ ہم کسی پر ہنسیں یا کسی کو تکلیف دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سے بدترین آدمی اس کو پاؤ گے جو 2 رخا ہو. وہ لوگوں کی بات ان تک پہنچاتا اور ان کی بات ان تک پہنچاتا ہے، ادھر کی ادھر لگاتا ہے جا کے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ کلام بھی نہیں کرے گا. بہرحال ہر طرح کے لوگ ہوں گے جو اس دن حشر کے میدان میں اپنے اپنے عمل کے مطابق مقام دیے جائیں گے. وہاں اپنی جگہ تلاش کیجئے کہ آپ کہاں ہوں گے، میں کہاں ہوں گی. تو ہمیں کون کون سے ایسے کام کرنے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہاں اچھا ٹھکانہ ملے، کیونکہ وہ دن بھی بڑی آفت کا دن ہے. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ. ایک تو دائیں ہاتھ والے ہوں گے، ان دائیں ہاتھ والوں کے کیا ہی کہنے. دوسرے بائیں ہاتھ والے ہوں گے، بائیں ہاتھ والوں کا کیا کہنا. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ. اور تیسرے سبقت کرنے والے تو بہرحال سبقت کرنے والے ہیں، آگے جانے والے تو آگے جانے والے. دنیا میں بھی نیکیوں میں آگے جاتے تھے تو آخرت میں بھی آگے آگے ہوں گے. جو دنیا میں سبقت کرے وہ آخرت میں بھی سبقت لے جائے گا. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اولئک المقربون. یہی لوگ مقرب ہیں جو نعمتوں والے باغوں میں ہوں گے. پہلوں میں سے بہت ہوں گے، پچھلوں میں سے کم ہوں گے. اللہ اکبر. سونے اور جواہر سے بنے ہوئے تختوں پر آرام کر رہے ہوں گے. آمنے سامنے تکیے لگائے ہوئے ہوں گے. ریلیکس، کوئی کام نہیں ہے، اب صرف مزے ہی مزے ہیں. ہمیشہ نوجوان رہنے والے خدمت گار لڑکے ان کے پاس دوڑتے پھرتے رہیں گے، بھری شراب کے جام ساغر اور آب خوروں کے ساتھ. اس شراب سے نہ تو انہیں سر درد ہوگا اور نہ عقل میں فطور آئے گا. انہیں وہ پھل کھانے کو ملیں گے جنہیں وہ پسند کریں گے. کھانے میں سب سے پہلے پھلوں کا ذکر ہے، کیونکہ کھانوں میں سب سے فائدہ مند اور بہترین غذا پھل ہیں. نیز پرندوں کا گوشت، جس پرندے کا بھی وہ چاہیں گے، ساری ورائٹی ہوگی ان کی خواہش پر، کیونکہ دنیا میں انہوں نے اپنی خواہشات کو کنٹرول کیا تھا. اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی.
یہ ان اعمال کا بدلہ ہوگا جو وہ کرتے رہے. وہاں نہ تو وہ کوئی بےہودہ بات سنیں گے اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات. جو لوگ دنیا میں بےہودگی سے بچتے ہیں کیونکہ ان کو پسند نہیں، اللہ ان کو قیامت کے دن بھی بچائے گا. وہ بس ایک دوسرے کو سلام ہی سلام کہا کریں گے، ہر ایک سے سلامتی ہی ہوگی، اچھی بات ہی سننے کو ملے گی. اور دائیں ہاتھ والے کیا خوش نصیب ہیں دائیں ہاتھ والے جو بے خار بیریوں میں ہوں گے، ایک دوسرے پر تہ بتہ چڑھے ہوئے کیلوں، دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں، پانی کی آبشاروں اور با افراد پھلوں میں ہوں گے. بیری کا درخت بھی ہے جنت کے درختوں میں، اور یہ درخت بڑا مبارک ہے. اس درخت کو کاٹنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ اس میں پھل بھی ہے اور اس میں لوگوں کے لیے علاج بھی ہے. ابن بطال کہتے ہیں کہ وہب بن منبہ نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ سبز بیری کے 7 پتے لے کر اسے 2 پتھروں کے درمیان کوٹ لیں، 7 پتے کوٹ لیں اور اسے پانی میں ملا دیں. پھر اس پانی پر آیت الکرسی اور 3 قل پڑھیں. اس میں سے 3 گھونٹ پی لیں، باقی سے غسل کر لیں. یہ بیماری کو ختم کر دے گا اور یہ اس شخص کے لیے بھی فائدہ مند ہے جو جادو کی وجہ سے حق کے زوجیت ادا نہ کر سکے. تو بہرحال بیری کے پتوں سے علاج معروف علاج ہے جو انسان کو نظر، جادو، روحانی بیماریاں اور ویسے بھی بیماریوں میں فائدہ دیتا ہے. اور وہاں جو اور پھل ہوں گے لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ، وہ کبھی ختم نہ ہوں گے اور نہ کبھی روکے جائیں گے. یہ جنت کے پھلوں کی صفت ہے کہ جب پھل توڑا جائے گا تو پھر اس کے بعد اور آ جائیں گے. وہاں دنیا میں تو درخت خالی ہو جاتے ہیں لیکن وہاں ختم نہیں ہوں گے، منقطع نہیں ہوں گے. وفرش مرفوعہ، اور اونچی نشست گاہوں پر بیٹھے ہوں گے. انا انشأناہن انشاء، ہم ان کی بیویوں کو عجب انداز سے سر نو پیدا کریں گے. فجعلناہن ابکارا، انہیں باکرہ بنائیں گے. عربا اترابا، جو اپنے شوہروں سے محبت کرنے والی ہوں گی ان کی ہم عمر ہوں گی. حدیث میں آتا ہے کہ جنتیوں کی عمر 33 ایئرز ہوگی، یعنی یہ جوانی کا عروج ہوتا ہے. یہ کچھ ہوگا داہنے ہاتھ والوں کے لیے جو پہلوں میں سے بھی بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت. اور بائیں ہاتھ والے جو ہوں گے تو ان کی بدبختی کا کیا کہنا. وہ تپتی ہوئی لو اور کھولتے پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دہ ہوگا. بلا شبہ اس انجام سے پہلے یہ عیش کیا کرتے تھے، دنیا کے عیش میں محب تھے، نمازیں چھوڑ دیں اور اللہ کے احکامات کو بھلا دیا. یاد رکھیے خوشحالی بڑی آزمائش ہے، نعمتیں بڑی آزمائش ہے. جب انسان کو کھانے کو وافر مل جاتا ہے نا، جب عیش و عشرت کے سامان وافر مقدار میں مل جاتے ہیں تو پھر انسان اپنی آخرت سے غافل ہو جاتا ہے. وہ دنیا کو ہی جنت سمجھ بیٹھتا ہے اور اہم کاموں کو فراموش کر دیتا ہے. لیکن جہنم کا ایک غوطہ دنیا کی ساری خوشحالی بھلا دے گا. انسان کہے گا اللہ کی قسم میں نے کبھی کوئی راحت دیکھی ہی نہیں. اور اسی طرح جنت میں صرف ایک جھلک دیکھنے والا دنیا کے سارے غموں کو بھلا دے گا. یا اللہ میرے پاس سے تو کبھی کوئی تکلیف گزری ہی نہیں، کوئی شدت و سختی میں نے کبھی دیکھی ہی نہیں. لیکن جو بدبخت ہوں گے، جو وہاں مصیبت میں پکڑے ہوئے ہوں گے، ان کے قصور کیا تھے؟ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، وہ گناہ عظیم پر اڑے ہوئے تھے، یعنی شرک پر اور کبیرہ گناہوں پر. اور کہتے تھے جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا پھر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یعنی وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے. أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ آپ ان سے کہیے بلا شبہ پہلے اور پچھلے بھی سب کے سب ایک معلوم دن کو اکٹھے کیے جائیں گے جس کا وقت مقرر ہے. پھر تم اے جھٹلانے والے گمراہو، تمہیں تھور کا درخت زقوم کا درخت کھانا ہوگا، اسی سے تم اپنے پیٹ بھرو گے، جس کا ایک قطرہ دنیا میں پڑ جائے تو ہر چیز کو جلا کے رکھ دے، اتنا سخت. فشاربون علیہ من الحمیم، پھر اوپر سے کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا جسے تم پیاس کی بیماری والے اونٹ کی طرح پیو گے. جزا و سزا کے دن تمہاری یہی مہمانی ہوگی.